اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 26۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے، یعنی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے کیا طریقہ کار تھے، ان کی روش کیا تھی، اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ بے شک واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، کمی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا، اور آدمی کو کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، یعنی کچھ نرمی کرے، کچھ احکامات اور جو تکلیف جو ہوتی ہے اس کو کچھ کم کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں یعنی ہم سب سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ زبردستی۔ 500 دے یار، 300 فلانی شاید دے، 500 فلانی شاید دے، بندا ہی نہیں۔ ناحق مال نہ کھاؤ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ خوشی سے، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، خوشی سے ایک دوسرے کو کچھ کھلا دیا، پلا دیا، عزت کی، اکرام کیا، دعوت کی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہمی رضامندی ہے، دونوں راضی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، بے شک۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کو آسان ہے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، یعنی جن سے روکا گیا ہے، اگر ان سے بچتے رہو تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ اگر یعنی کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، کبائر، شرک بڑا گناہ ہے، شراب نوشی بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، سود بڑا گناہ ہے، تو ان چیزوں سے اگر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، یعنی باقی جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
اور وہ عزت کی جگہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جنت بھی عزت کی جگہ ہے، اور جو اللہ چاہیں گے وہاں داخل فرمائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہاں رکے نا تو پھر یہاں ایسے پڑھیں گے، اور اگر رکنا ہو تو پھر پڑھیں گے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ٹھیک ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، اس کی آرزو نہ کرو۔ اگر اللہ نے کسی دوسرے بندے کو بڑائی دے دی ہے، کوئی بڑا عہدہ دے دیا ہے، کوئی بڑی عزت کا مقام دے دیا ہے، تو پھر یہ نہ کہو کہ جی اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ آرزو مت کرو، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ ٹھیک ہے جی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں مردوں اور عورتوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو، شوہر کو کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، گھر کا سردار بنایا ہے، تو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے۔ تو عورتوں کے لیے پھر یہی ہوگا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں بنایا سردار، تو عورتوں کو ان کے حساب سے جو مقام ہے وہ دیا ہے، ماں کا مقام دیا ہے، بیٹی کا مقام دیا ہے، بیوی کا مقام دیا ہے، یہ بھی بڑے مقام ہیں۔ جب ماں ہوتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی تکمیل کرتی ہے، نصف ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹے مقام ہیں اگر عورت سوچے، اور یہ پھر اعتراض ہی نہیں بنتا اس کا کہ جی مرد کو قوام یعنی سردار کیوں بنایا ہے، ہمارے اوپر سردار کیوں بنایا ہے، تو مرد کے ذمہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس کو سردار بنایا ہے۔ تو بہرحال، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگلی آیتیں بڑی ہیں، چلیں ایک اور آیت پڑھتے ہیں اور یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں، جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بندھ چکا، انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو مال میں ہر ایک کا حصہ ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلات بھی بیان کی ہیں، اور ہو سکتا ہے آگے بھی آئیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں، اور صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔